اب خواب میں گن چکا تھا، اس لیے خواب میں گنا مسجد کے باہر جا کے، یہاں گنا امام کے سامنے کھڑے ہو کر 18۔ کہتا ہے مولا حل من مزید، تھوڑا سا اور دے دیجئے۔ امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اگر جد نے اور دیا ہوتا اللہ اکبر، اگر جد نے اور دیا ہوتا تو ہم بھی دے دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جانشین محمد اگر 8ویں نمبر پر بھی ہو تو مثل محمد ہے۔ اللہ اکبر۔ یمن سے ایک مرتبہ مال غنیمت جب آیا، سرکار کا دور ہے، اور سرکار کا انداز بڑا مختلف تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی یہ سکے آئے تھے کہ سکے بانٹ دیجئے، مال غنیمت کے یمن سے آئے تھے۔ مولا کائنات اللہ کے رسول کے حکم، سکے بانٹنے لگے، ایک ایک مٹھی بھر کے دے دیتے، سکے گن کے نہیں دیے مولا نے۔ سکوں میں آج کا تو مجھے نہیں معلوم، یہ لگتا ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ سکوں پر لکھا ہوتا تھا 1 درہم یا 1 دینار۔ اب سکے کا سائز برابر ہو، اس کی ویلیو برابر ہو، لیکن ویٹ میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں جب سکے ڈھالے جاتے تھے تو ویٹ پراپر شاید نہیں ہو پاتے تھے، اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا وہ 3 دینار زیادہ وزنی ہیں، 17 اس کے کم وزنی ہیں، یہ روایت آ چکی ہے۔ خیر، امام نے مٹھی بھر بھر کے مال غنیمت بانٹنا شروع کیا۔ ایک صاحب کو پرابلم ہو گئی، آئے رسول کے پاس کہ یہ تو علی انصاف نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ کہ سب کو مٹھی بھر بھر کے دیتے ہیں، کیا پتہ کم چلا جائے، کیا پتہ زیادہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بچپن میں جب کبھی جاتے تھے مجلسوں میں تو استاد ہوا کرتے تھے سوسخانی کے، وہ سوسخانی بھی کرتے تھے، تبرک بانٹتے تھے، اور جب استاد سے کہا استاد آج مجمع زیادہ ہے تو مٹھی چھوٹی ہو گئی۔ کہا استاد آج مجمع مسئلہ نہیں ہے، تبرک بہت ہے، تو مٹھی بڑی ہو گئی۔ سارا کمال مٹھی کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور سوال تھا مولا کائنات کے حوالے سے، اشکال ہو گیا کہ علی انصاف نہیں کر رہے، کیوں؟ یا کسی کو کم کسی کو زیادہ؟ مٹھی میں نہ تول رہے ہیں نہ گن رہے ہیں، یا تول کے دیں یا گن کے دیں، نہ گن رہے ہیں نہ تول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو، جس جس کو مل گیا ہے نا سب کو لے آؤ، اور سب سے کہو جو جو ملا ہے اس ہاتھ میں لے کر آئیں۔ پھر فرمایا کہ ترازو منگا لو، اور ترازو میں جس جس کو ملا ہے ایک مٹھی یہاں رکھو، دوسرے کو ملا وہ مٹھی یہاں رکھو۔ فرمایا اگر جو کے برابر فرق ہو جائے تو محمد ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر جو کے برابر فرق ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ لفظ جو کا استعمال یہ معیار وزن نہیں ہے، سمجھانے کے لیے تھا۔ جتنے سب کو بانٹے گئے تھے سب کے سکے رکھے گئے ایک طرف، دوسرے کے ایک طرف، سب کے برابر، بالکل برابر برابر برابر۔ تب اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کفی وکف علی سواء فی العدل، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو دونوں ہاتھ برابر ہیں عدل میں، عدل میں تو دستے عدل ہے علی کا ہاتھ بھی، اور دستے عدل ہے مصطفیٰ کا ہاتھ بھی۔ جو دستے عدل ہو کبھی دستے ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا، دستے عدل، اللہ اکبر۔ وہی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، اسی ہاتھ سے۔ اگر جدنے اور دیے ہوتے، اگر جدنے اور دیے ہوتے تو ہم بھی عطا کر دیتے۔ بات کو سمیٹ رہا ہوں، امام کی بارگاہ سے میں نے کل آپ کی خدمت میں جو بیان کیا تھا کہ ایک ایک مرحلے پر معصومین نے مختلف امراض کی دعائیں بیان کی ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا۔ مجھے آج مجلس میں آنے سے پہلے ایک مومن سے ملاقات ہوئی اور وہ اسی مرض کے حوالے سے، مرگی کے حوالے سے، 8ویں امام کا فرمان میں کل پڑھ چکا، 3 سورے پڑھیے، پانی پہ دم کیجئے اور ایسے مریض کے چہرے پر اور سر پہ اسے چھڑک دیجئے، دوبارہ کبھی یہ مرض لوٹ کے نہیں آئے گا۔ 8ویں امام کے الفاظ۔ 8ویں امام نے حالت خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا، ہر مشکل وقت پریشانی کے لیے، ہر مشکل وقت میں پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے 2 خدا کے نام یاد رکھو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ بھی کتاب الباقیات صالحہ سے پڑھ رہا، یا رؤوف ہو یا رحیم۔ گرچہ میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے، آسان عمل بتائیے تو مشکل حل نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یا طہورو یا طاہرو یا طہورو بتاؤں تو الگ موضوع ہو جائے گا، مشکل سا ہو کوئی لگے کہ ہاں کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ تو 7ویں امام نے کیوں فرمایا پھر 8ویں امام سے آ کے؟ اس میں نہ وضو چاہیے آپ کو، نہ سمت قبلہ چاہیے، اور نہ اس میں کوئی فگر بیان کی گئی، بس جتنا چاہیں پڑھتے چلے جائیں، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ یہ 2 نام 7ویں امام کی بارگاہ سے 8ویں امام کی برکت سے ہم تک پہنچے اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں، 8ویں امام کا وسیلہ سفر میں تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر ہو سکے تو 8ویں امام کا درود یاد کر لیجیے، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفۃ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ بس اتنا سا تو ہے، یاد کر لیجیے۔ اور جب سفر پہ جائیں، آپ سفر پہ جائیں آپ پڑھیں، امام زمانہ علیہ السلام خود پڑھتے ہیں۔ زمانے کا امام اپنے سفر کے تحفظ کے لیے امام رضا کو وسیلہ بنا، اور اسی لیے شاید ہم نے بس اتنا لیا کہ امام ضامن، اس پر بھی اطمینان رکھیے کہ جو امام کی ضمانت میں ہے وہ کبھی ضائع اور برباد نہیں ہوتا۔ انسان تو انسان، اگر حیوان بھی امام کی پناہ لے لیں تو حیوان بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کا خاص لقب مشہور ہوا،
وہاں کی لغت کے لحاظ سے آہو ضامن آہو، ہرن کو پناہ دینے والے. اسی امام کی بارگاہ میں محرم کا چاند ہوا ہے اور حزن و ملال کے آثار ہیں. جب میرا معصوم آقا اور مولا محرم کا چاند دیکھتا تھا